ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ سے ویسے ہی ایک کیا کہنا چاہیے تباً کہہ رہا ہوں کہ اگر میں طالب علم کی حیثیت سے اگر آج تفسیریں اٹھاؤں اور سیرت نبی اٹھاؤں جس کے اوپر مسلمانوں کا بڑا مان ہے کہ ہم اس میں بہت کام کرتے ہیں، تو یقین کیجئے 90% نہیں 99 اشاریہ شاید 99% جو کام ہے نا وہ ریپلکا ہے، جس کو کہ آپ کہتے ہیں کٹ اینڈ پیسٹ کر کے تو آپ دوبارہ کام ریپروڈیوس کرتے ہیں. کوئی R&D نہیں ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہے، کوئی نیا کام نہیں کیا. کجا یہ کہ ہم نے کام کیا ہوتا سائنس کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر، ہم نے کوئی ایسی چیز ایجاد کی ہوتی جو کہ ہماری اکنامکس کو تو بڑھاتی لیکن ہمارے نام بھی ہوتے. مثال کے طور پہ فن لینڈ جیسا ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس نے جو ایجادیں کی وہ آج آپ کے ہاتھ میں موبائل کی صورت میں موجود ہیں. یہ سارے کے سارے جو ترقی کے کام تھے، ہم اس بات کو تاریخ سے ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے اعلیٰ تھے، باہر سے کوئی آیا اور اس نے ہماری لائبریریاں جلا کے رکھ دی، ورنہ ہم پتہ نہیں کون سی توپ چلا دیتے. ڈاکٹر صاحب یہ واقعی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں مسلمانوں نے کوئی ایسی توپ ایجاد کی ہے جو ابھی چلنی باقی ہے، یا میری بدگمانی ہے کہ ہم ان لوگوں کی ایپس کو چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں جو غیر مسلمان ہیں؟ پھر بحث یہ ہوتی ہے کہ جنت میں ٹھنڈ ہوگی، دودھ کی نہریں ہوں گی، لیکن جس نے اے سی ایجاد کیا ہے وہ دوزخ میں جائے گا، جس نے فریج ایجاد کیا ہے وہ دوزخ میں جائے گا، جس نے کار ایجاد کیا ہے وہ دوزخ میں جائے گا، جس نے جتنے بھی نیکی کے کام کیے ہیں وہ مسلمان نہیں. یہ میں بحثیں نہیں کر رہا. میری بحث یہ ہے کہ مسلمانوں کی آج کی دنیا میں پچھلے 100 سال میں کیا کنٹریبیوشن ہے سوائے اس کے کہ ہم جنگوں میں ملوث ہیں. جی بلال بھائی، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، بڑے بڑے حکماء اور علماء اور حکیم الامت ان کے اوپر غور و فکر کرتے رہے کہ جیسے اقبال نے بھی کہا کہ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری تو وہ عطا ہے کہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب. تو بات یہ ہے کہ کیوں مسلمان کمزور ہیں، کیوں پست ہیں، کیوں ہر جگہ مار کھا رہے ہیں، ان پر ظلم بربریت قتل عام مسلمانوں کا ہماری جنریشن نے دیکھا، ہم سے پچھلی جنریشن نے دیکھا، شاید اگلی جنریشن بھی دیکھے. تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے نزدیک اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے جو آپ نے بھی ہائی لائٹ کی ہے وہ قرآن پاک سے دوری ہے. کیونکہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں قدرت کے وہ ازلی اصول اور آفاقی اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جس میں مقصد تخلیق کائنات، مقصد تخلیق انسان، مقصد حیات و ممات بھی ہے، جس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ہمیں شارٹ ٹرم اپروچ نہیں لینی چاہیے، ہمیں سیلف سینٹرڈ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں علم کا جو ایک کمپریہنسو تصور قرآن پاک نے دیا اس کو ہم نے توڑ کے رکھ دیا، اس میں تفریق کر دی کہ دینوی علم اور دنیاوی علم کو علیحدہ کر دیا، یعنی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایک ثانوی حیثیت دے دی. ڈاکٹر صاحب جس ملک کے اندر ابھی یہ بحث ہو رہی ہو کہ دنیا ساکت ہے اور قرآن جو ہے وہ دنیا کو ساکت کہہ رہا ہے، وہاں پہ سائنس کی ڈیولپمنٹ ترقی مسلمانوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ بتائیے. یہ ساری جو علم کی جہتیں ہیں جو ہائر لیول ہیں علم کے، ان کو ہم لوگوں نے ترک کر دیا. تو جیسے اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یہ جو قرآن پاک نے ہمیں تصورات دیے، جب تک ہم ان تصورات کو ایڈاپٹ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، اور یہ جو ہم نے جہاں پہ تقلید، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اندھی تقلید کی حکمرانی ہے، اجتہاد پر ہم نے پابندی لگا دی ہے. قرآن پاک جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو فرقان اور ایک کسوٹی، ایک کرائیٹیریا کہا، تو ہم نے بجائے اس کرائیٹیریا پہ، اس کسوٹی پہ چیزوں کو ایویلیویٹ کرتے. ڈاکٹر صاحب میں طنزاً یہ سوال کر رہا ہوں، یہ طنز ہے میری طرف سے. دیکھیے یونائٹڈ نیشن تو غیر مسلمانوں کا ادارہ ہے نا، اگر وہ مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن OIC جو ہے وہ تو مسلمانوں کا ادارہ ہے نا. اگر وہ بھی مسلمانوں کی غیرت کی پاسداری نہ کر سکے تو میری اور آپ کے بحث کرنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر غیرت ایمانی نہ ہو تو آگے تفسیر ایمانی کرنا تو بڑی دور کی اور بڑی مشکل بات ہوگی نا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ جو غیرت ایمانی ہے اور ایمان کا جو ایک کلیئر تصور ہے، وہ جب تک انسان اپنے ذہن سے اس پر یقین نہیں لے کے آتے، جیسے قرآن پاک جو ہے وہ ایک کلیئرٹی آف تھاٹ دیتا ہے، یعنی فکر کی
کہ ایک بالکل کلیئرٹی. ڈاکٹر صاحب ایز اے ٹیچر میں بڑی ایمانداری سے آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ فلسطین کا 5 سال کا بچہ جو ہے وہ ایک 6 فٹ 2 انچ کے نوجوان اسرائیلی کے سامنے کھڑا ہے اور سینہ تان کے کھڑا ہے, وہ تو چوتھی نسل آ گئی نا وہاں پہ. اکثر یہ مسلمانوں کا آج حشر ہے کہ ان کی چوتھی نسل بھی وہاں پہ کٹ کھا رہی ہے, مار کھا رہی ہے, اور میں اور آپ صرف واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف بیان بازی کر سکتے ہیں. تو آپ کو مستقبل میں واقعی کچھ نظر آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی جگہ کھڑے ہوں گے, کہیں شرم, حیا, غیرت, ایمان, تخلیق, تحقیق, کچھ کہیں پہ کیا روٹ کیا ہے, وہ کون سا طریقہ ہے جس سے میں ہوپ کروں کہ ہمیں آئندہ بہتری نظر آئے گی؟ بلال بھائی, یہ واحد اس کے ریوائول کا ذریعہ جو ہے وہ تعلیم اور علم اور شعور کی بیداری ہے, اور تعلیم اور تربیت میں ہے. اور اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, یہ بھی یہ ایک آفاقی اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے کہ جیسے کہ اللہ نے کہا کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یعنی کہ اگر تمہیں ایک چوٹ لگی, اگر تمہارے اوپر یہ 100, 150, 200 سال کا برا وقت آیا ہے, تو دوسری جو قوم ہے اس پہ بھی یہ وقت آیا تھا. اور ہم یہ دنوں کا جو الٹ پھیر ہے یہ انسانوں میں گھماتے رہتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر تم ایمان والے ہوگے تو تم غالب رہو گے. تو تم اب یہ جو شرط آپ نے ڈاکٹر صاحب لگائی ہے نا, یہ بڑی مشکل ہے. اگر تم ایمان والے ہوگے اور اگر تمہارا کردار ہوگا. مجھے یہ بتائیے, حضرت عثمان غنی جو ہیں یہ وہی بیت المقدس ہے جس کے اوپر ہم نے دیکھا ہے حضرت عمر خطاب جو ہیں, عمر نے وہاں پہ جا کے جو اوپننگ سپیچ کی تھی اس کو بھی چھوڑ دیجئے, جس گھوڑے پر گئے تھے اس کی مثالیں سن سن کے, اونٹ کی مثالیں سن سن کے ہم جوان ہو گئے کہ جناب وہ جو غلام تھا وہ گھوڑے پہ تھا اس وقت. حضرت جو صحابی جو ویلکم کرنے باہر آئے ان کو درخت کے پاس لے کے رونے بیٹھ گئے. اب اس کے بعد عثمانیہ دور آیا, وہ بھی لڑتے رہے. صلاح الدین ایوبی جو ہے اس نے بھی آ کے اپنا کردار دکھا دیا. اب وہاں سے لے کے آج تک مسلمان کہتے جی پاکستان ایٹمی طاقت ہوگی, بڑی اچھی بات ہو گئی, ہم نے بڑی ترقی کی اکانومی میں, ہم نے تیل پیدا کر لیا. ہم اپنا ایک 4 انچ کا ٹکڑا اسلام کے نام پہ, جہاں پہ صحابہ رسول کی قبریں ہوں, جہاں پہ صحابہ رسول کے علاوہ پیغمبروں کی قبریں ہوں, جہاں نبی کے قدم لگے ہوں, اگر اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کیا مسلمانوں کو شرم بھی دلانے کے لیے اب غیر مسلمان آئیں گے کہ غیرت کیسے جگاتے ہیں؟